باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امہ اخرجت للناس صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ بہت ہی احترام کے لائق، عزت اور اکرام کے لائق دینی بھائیوں، بزرگوں، الحمدللہ اس محفل میں وہی اللہ کے بندے ہیں جن کو دین سے محبت ہے، دین پر عمل کرنے والے ہیں، دینی محنتوں سے، علماء سے، اداروں سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ جو موضوع ہے کہ ہم آئی ٹی کی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے، سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے، سمعی اور بصری آلات کی جو دنیا ہے اس میں بھرپور سرگرمی دکھاتے ہوئے دین کا کام کریں، اس کو دینداروں کو اس زمانے میں بہت ہی کھلے دل سے، صاف ذہن سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سمجھ میں آتا ہے اسی لیے تو یہاں آئے ہوئے ہیں، لیکن ایک جتنا انشراح ہونی چاہیے، جتنی قوت سے کام ہونا چاہیے، اس کے لیے اور بہت کھل کے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگوں کا عقیدہ کیا ہے، ہم لوگوں کا اعلان کیا ہے کہ اللہ کے نبی سارے انسانوں کے لیے، یہ دین اسلام سارے انسانوں کے لیے، چاہے وہ کسی قوم میں پیدا ہوا ہو، دنیا کے کسی کونے میں پیدا ہوا ہو، چاہے کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے کسی زمانے سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے دین اسلام کو اختیار نہیں کیا تو تم اللہ کے باغی ہو، تم جہنمی ہو، تم برباد ہو۔ اللہ کے نبی کے پیدا ہو جانے کے بعد اب دنیا کے ہر انسان سے ہم کہتے ہیں کہ تمہارے اچھے اخلاق بازو رکھو، تمہاری زندگی سے ہونے والے انسانوں کو فائدے بازو رکھو، تم چاہے جیسے ہو، لیکن جب تک تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور اللہ کے دین کو اختیار نہیں کرو گے، تم باغی ہو، تم مجرم ہو، تمہاری کوئی نیکی قبول نہیں ہے اور تم جہنمی ہو۔ یہ ہم سب کا عقیدہ ہے، ہم سب کا یہ اعلان ہے، ہم سب کے دل میں بات ہے، بولتے رہتے ہیں ہم لوگ، اور یہ بولنا ہی حق ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ بولتے ہی ہمارے سر پہ کیا ذمہ داری آتی ہے وہ احساس نہیں ہوتا۔ جیسے آپ نے کہا، دنیا کے ہر انسان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو علم دین ہے اسی میں حق ہے، وہ تمہارے پاس نہیں ہے تو تمہاری پوری صلاحیتیں، ترقیات بیکار، ہمیشہ کی جہنم میں ڈالے جا رہے ہو۔ تو جب ہر انسان کو اس دین کی ضرورت ہے، آپ کہہ رہے ہیں، تو ہر انسان تک اس دین کو پھیلانا اب کس کی ذمہ داری؟ ان کے پاس جو کچھ ہے سب کی آپ نفی کر رہے ہیں اور سب بیکار ہے، کیا یعنی سب کے ہاتھ میں جو بھی غذا ہے وہ سب آپ کھینچ کے پھینک دے رہے، سب زہر ہے زہر بول کے، اور جواب میں آپ غذا نہیں دے رہے، تو کیا آپ مجرم نہیں ہیں؟ تو ہر طبقے تک، دنیا کے ہر انسان تک سچائی پہنچے، اس کے گھر تک پہنچے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ جہاں بیٹھا ہے وہاں تک سچائی پہنچے، اور اس انداز سے پہنچے کہ اس کی توجہ ہو، اس کا دل اس میں لگے، وہ بولنے کے آپ کے انداز میں اٹریکشن ہو، وہ جس لیول سے سمجھنے کا عادی ہے اس لیول پہ جا کے آپ سمجھا رہے ہو، جو دلیلیں اس کو سمجھ میں آتی ہیں وہ دلیلیں آپ دے رہے ہو، جس ماحول میں سیکھنے کا، اخذ کرنے کا اس کا معیار ہے، اس کی روزانہ کی عادت ہے، اس پہ آپ بات کر رہے ہو۔ تبلیغ کس کو کہتے ہیں؟ بلغ، اس تک بات پہنچ جائے، اس کے دل تک پہنچ جائے۔
اس کے دماغ تک پہنچ جائے. پہنچانا بات کو، بول کے چھوڑ دینا نہیں ہے، اس کے دل تک اتارنا، وہ انداز اختیار کرنا. تو اس حساب سے ہم لوگوں کو بہت پہلے سوشل میڈیا پہ کام کرنا چاہیے. 1 صدی پیچھے ہو گئے آدھا. ہماری جو ذمہ داری تھی، بھئی آدمی جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں جا کے بات کریں گے، جہاں آدمی نہیں ہے تو کہاں کر بات کریں گے. مسجدوں میں آدمی ہی نہیں ہے، محلوں میں آپ کتنا اجتماع کیجئے وہاں آئے گا ہی نہیں. وہ پورے شہر میں 500 آدمی مقرر ہے، شاید ہر اجتماع میں وہی رہتے ہیں. وہ یہاں بھی رکھیے وہاں بھی رکھیے، وہ نیا شہر پرانا شہر. وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو اجتماع کی ضرورت نہیں ہے، پوری باتیں پہلے سے ان کو فرفر یاد ہے. ان کو چاہیے اجتماع، اس لیے وہ پہنچ جاتے بیچارے دل کے تسلی کو. ان کو پہنچانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس تجدید کی ضرورت ہے. اصل جو انسانوں کی آبادی، خود ہماری امت کے لوگ اور باقی سارے انسان کہاں ملتے ہیں؟ آج کل فون پہ ملتے ہیں. ساری دنیا آج کل کہاں ملتی ہے؟ میڈیا پہ ملتی ہے، فون پہ ملتی ہے. اب آپ جو مسجد میں بات کر رہے ہیں تو آپ کہاں پہنچا رہے ہیں اللہ کا دین؟ جہاں لوگ ملتے ہیں وہاں جاؤ بھائی. اور یہ نہیں دیکھنے کا رہتا ہے کہ جو لوگ جہاں لوگ مل رہے ہیں وہاں کچھ ناچ ہو رہا ہے، کچھ گانا ہو رہا ہے، وہاں حرام ہو رہا ہے، وہ لوگ خود شراب پی رہے ہیں، وہ لوگ خود نشے میں، اس لیے ہم وہاں نہیں جائیں گے. یا وہ لوگ ایسے بےہودہ طریقوں کے عادی ہیں کہ وہ بےہودہ طریقے ہم اختیار ہی نہیں کر سکتے، اس لیے ہم وہ طریقے اختیار نہیں کریں گے، وہ لائن میں ہی نہیں جائیں گے. یہ ہم لوگوں کا دماغ کا، یہ نبوی نہج نہیں بولتے تھے کئی لوگ کئی چیزوں میں. یہ انبیاء کا طریقہ نہیں ہے، ہمارا طریقہ یہ نبوی نہج ہے. تو بہت ساری چیزیں نبوی نہج کا حصہ ضرور ہیں، لیکن ہر انسان تک پہنچنا نبوی کام ہے. ہر انسان تک پہنچے، جہاں وہ ملتا ہے وہاں پہنچے. اور اس دور میں جس چیز کا لوگوں پہ غلبہ ہے اس راستے سے پہنچیے. جس چیز کو لوگ اہمیت دیتے نہیں ادھر سے کیوں جا رہے آپ؟ دیکھیے انبیاء کا جو سنت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سب لوگ جادو سے متاثر رہتے تھے. مصر کا بچہ جادو سیکھتا رہتا تھا. اس زمانے میں کسی کو اپ ٹو ڈیٹ لوگ سمجھتے تھے تو جادو کے علم والے کو سمجھتے تھے، یہ علم ہے لوگ سمجھتے تھے. تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو جو لوگوں میں گھسنے کا جو طریقہ دیا، جادو نما دیا. لاٹھی پھینک رہے تو اژدہا بن رہی، بغل میں ہاتھ ڈال کے نکال رہے تو چاند کو چمک رہا ہے، جادو نما ٹائپ دے رہے. جو لوگوں پہ جس کا جادو چڑھا ہوا ہو اسی رنگ میں جا کے آپ کھینچیے. اس کے جب وہ آپ کے پیچھے چلنا شروع کریں گے تو تنہائی میں لا کے پھر اپنا سبق پڑھائیے ان کو، ورنہ آپ کی سنیں گے ہی نہیں. وہ ارے جادو حرام ہے صاحب، یہ ہے وہ ہے، اس ٹائپ کی چیز ہم کریں گے نہیں کریں گے. تو جاؤ بیٹھو گھر میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس ایریے میں ڈاکٹری کا بڑا شوق ہو گیا تھا. ڈاکٹری طب کا بہت رواج ہو گیا تھا. سوسائٹی میں لوگ ہر آدمی اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے، انہی لوگوں کی عزت تھی. طب علاج. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا دیا؟ ایسا زبردست علاج دیا کہ اندھے پہ ہاتھ پھیرے تو بینا ہو جا رہا ہے. اب پورے ڈاکٹری والے حیران، یہ تو عجیب ڈاکٹر آ گیا ہے. سر پہ ہاتھ پھیرے تو پورے بال واپس آ رہے، ایسا کیسا ڈاکٹر آ گیا ہے؟ مردے کو کہہ رہے قم باذن اللہ تو مردہ بیٹھ جا رہا اٹھ کے. اب پورے ڈاکٹر پورے متوجہ ہوں گے، پوری سوسائٹی متوجہ ہوگی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں جاتے تھے دین کی بات بولنے کے لیے؟ اس زمانے کی مسجدوں کو، عبادت گاہوں کو نہیں جاتے تھے. وہ کہاں جاتے تھے؟ شراب خانوں کو جاتے تھے. جہاں زانی لوگ رہتے تھے وہاں جاتے تھے. جہاں سوسائٹی کے گرے پڑے لوگ پی کے مست ہیں وہاں جاتے تھے، وہیں ملتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو اس زمانے کا جو مذہبی طبقہ تھا وہ لوگ یہی بولتے تھے کہ کہاں چلے جاتے انہوں، یہ کوئی طریقہ ہے کیا؟ لیکن پیاسے تو وہاں ہے، ضرورت تو وہاں ہے. وہ جو 500 کا مجمع جو ہر جگہ آتا ہے وہ تھوڑی پیاسا ہے. تو نبیوں کی سنت کیا ہے؟ جہاں آپ کا مخاطب ہے وہاں آپ جائیے، اس لیے کہ اس کی نجات کے لیے ضروری ہے یہ دین. اس کو ہمیشہ کی جہنم سے بچانے کا نسخہ آپ کے پاس ہے. وہ جہاں ہے وہاں جا کے اس کو بچانا آپ کا کام ہے. اتنا ضروری ہے آپ کے پاس جو دین ہے، تو جاؤ وہاں اس کے لیے. اچھا بہو بیہودہ جگہ بھی جانا پڑتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے تھے تو کہاں جا کے کرتے تھے؟ بازاروں میں جاتے تھے، میلوں میں جاتے تھے.
عرب کے جتنے بھی میلے ہوتے تھے مکے وغیرہ میں آس پاس میں، میلوں میں ناچ ہوتا تھا، گانا ہوتا تھا. جہاں بھی بزنس ہے وہ سب ہوتا ہی ہے وہاں، ان کے تو میلوں میں یہی ہوتا تھا. بے حیائی کی تصاویر ہوتی تھی. کعبۃ اللہ جہاں کھڑے کہ حضور نے پورا دین کی دعوت دی، کعبۃ اللہ میں 360 بت تھے. حضور یہ سوچ ارے یہاں تو بت ہے. وہ لوگ وہاں سے وہاں مورتی پوجا کے لیے آتے تھے لوگ کعبۃ اللہ میں حضور کے زمانے میں. اس زمانے کا جو حج تھا وہ پورا مورتی پوجا اس کے اندر مکس تھی. تو کیا اللہ کے نبی وہاں نہیں جاتے تھے؟ اچھا، عربوں میں ایک بیہودہ طریقہ تھا. اگر لوگوں کو ایمرجنسی کوئی اطلاع دینا ہے، ذرا فوراً ہی لوگوں کو متوجہ کرنا ہے، تو ایک بیہودہ طریقہ تھا ان کے پاس کہ آدمی کیا کرتا تھا، اونٹنی پہ کھڑا ہو جاتا تھا اور کیسا الٹا کھڑا ہو جاتا تھا، جب اونٹنی کی دم ہے ادھر منہ کر کے کھڑے ہو جاتا تھا اور کپڑے نکال کے پھینک دیتا تھا. بس نیچے کے تھوڑا کپڑا رکھتا تھا، کپڑے نکال کے پھینک دیتا تھا اور چیختا تھا انی انا النذیر العریان، انی انا النذیر العریان، انی انا النذیر العریان، میں ننگا ڈرانے والا ہوں، میں ننگا ڈرانے والا ہوں. اب یہ اس زمانے میں سمبل تھا کہ وہ خطرناک نیوز ہے یہ. تو لوگ ضروری سے ضروری کام سب چھوڑ کے بھاگ کے آ جاتے تھے، ارے بھائی ننگا ڈرانے والا آ گیا. تو اب یہ طریقہ بیہودہ تھا، ننگا ہونا بیہودہ تھا، اونٹنی پہ الٹا کھڑے ہونا بیہودہ تھا، اور ننگا ڈرانا یہ لفظ بیہودہ تھا. لیکن اللہ کے نبی نے اس کو استعمال کیا، بیہودہ پن کو ہٹایا، طریقہ استعمال کیا. پہلی مرتبہ اللہ کا حکم آیا فاصدع بما تؤمر، کہ اب علی اعلان کام کیجیے. اب تک چپکے چپکے چل رہا تھا. تو بجائے اونٹنی پہ جانے کے، اونٹنی سے اچھا صفا پہاڑ تھا، اونچا تھا، وہاں لوگ آسانی سے جمع ہوتے تھے. اونچائی پہ تو گئے آپ، اور پھر وہی لفظ کہا انی انا النذیر العریان، انی انا النذیر العریان. لوگوں کو کیا معلوم کہ آپ کپڑے پہ پہنے ہوئے ہیں، اونٹنی پہ الٹا نہیں ہے. لوگ تو وہی سمجھ کے آئے، لیکن آئے لوگ، پھر آپ نے دعوت رکھی ان کے سامنے. تو آج کا جو دور ہے بھئی، دنیا کا جو چلن ہے اس چلن کے مطابق ہی تو لوگ رہیں گے نا. اس وقت جو ہے پوری دنیا کی ترقی کی وجہ سے دنیا کا جو رخ چل رہا ہے، انسان بہت سہولت پسند ہو گیا ہے. تو لوگوں کو علم دینے کے لیے، لوگوں کو معلومات دینے کے لیے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، لوگوں کے دل میں کوئی خیال ڈالنے کے لیے، لوگوں کی ذہنی تربیت کے لیے آج پوری یہی ٹیکنالوجی کام کر رہی ہے.